السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج ملک میں دو بڑے اہم واقعات ہوئے، اگرچہ کہ ان دونوں واقعات کے اندر بہت سارے واقعات اور بہت ساری خبریں چھپی ہوئی ہیں، مگر ان کا ذرا مختصر سا آج جائزہ لیں گے۔ لیکن یہ آپ کو بتا دوں کہ وہ دونوں واقعات کون سے، ایک تو جو آج پارلیمنٹ میں جو ایک جوائنٹ سیشن ہوا، اس کا اجلاس ہوا، بہت سارے قوانین منظور کیے گئے، اس پر بات کروں گا، اور پھر جو مریم نواز شریف صاحبہ کی آج پیشی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس پہ بات کروں گا۔ اور آج کے ولاگ میں جو ایک انفرادیت ہے وہ یہ ہے کہ آج میں ایک انتہائی جانبدارانہ قسم کا ولاگ کرنے لگا ہوں۔ جانبدارانہ کیسے ہے یہ میں ولاگ کے دوران آپ کو بتاؤں گا، اور بہت ساری چیزیں ایسی کہوں گا جو شاید عام طور پہ لوگ نہیں کہتے، ان چیزوں کو کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور پھر آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جب آپ یہ ولاگ سن لیں تو میری جانبداری کے حوالے سے کمنٹس کے بیچ میں اپنی جو ہے وہ رائے ضرور دیجیے گا۔ رائے جیسی بھی ہو، جتنی بھی تلخ ہو، لیکن اخلاقی دائرہ کار کے اندر ہونی چاہیے۔ تو اس سے پہلے کہ میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھوں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ آج کے دونوں موضوعات انتہائی اہم ہیں اور دونوں کے بہت سارے پہلو ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں جی ایون فیلڈ ریفرنس کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سماعت تھی، مریم نواز شریف صاحبہ اور کیپٹن صفدر صاحب وہاں پر پیش ہوئے۔ کمرہ عدالت میں جو کچھ ہوا اس پر مختصر سی رائے دے کے گزر جاؤں گا۔ ایک تو اہم بات جو آج سب سے زیادہ ہوئی، جس پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جی میری جانبدارانہ رائے ہے، اور وہ جانبدارانہ کیسے یہ فیصلہ آپ کیجیے گا۔ آج عدالت نے ایک بہت اہم سوال کیا نیب کے پروسیکیوٹر سے، اور وہ یہ سوال تھا کہ جس جرم میں ان کو سزا ہوئی، یعنی کہ مریم صاحبہ کو، کیپٹن صفدر صاحب کو یا دیگر جو ملزمان ہیں ان کو، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ ان کی ملکیت کے حوالے سے ثبوت عدالت میں پیش کریں، جس پر نیب نے جو ہے وہ ثبوت مانگنے کے لیے مہلت طلب کی، اور عدالت نے ان کو 24 نومبر تک کی مہلت بھی دے دی۔ میرے ذہن میں جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ تو ایک ایپلیٹ کورٹ ہے، اعلیٰ عدلیہ ہے، ٹرائل کورٹ تو وہ تھی جہاں سے ان کو سزا ہوئی۔ تو جب ثبوت اگر موجود ہوتے تو یقیناً ہائی کورٹ کو مانگنے نہ پڑتے، وہ کیس فائل کا حصہ ہوتے، اور ان کا ریفرنس بھی ٹرائل کورٹ کے جج نے لکھا ہوتا۔ تو اگر ثبوت ہی موجود نہیں تھے تو پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ پھر سزا کیسے ان کو ہو گئی۔ اگر سزا ہو گئی تو پھر یہ عدالت کو، ہائی کورٹ کو ثبوت مانگنے کی ضرورت کیسے پڑی؟ چونکہ ہائی کورٹ سپیریئر کورٹ ہے تو اس لیے پھر ہم ہائی کورٹ کی بات کو درست مانیں گے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نچلی عدالت سے سزا ہوئی ہے وہ درست نہیں ہوئی اور ثبوت کے بغیر ہوئی ہے۔ اور پھر ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ جناب پہلے آپ ان کی ملکیت ثابت کریں، اس کے بعد پھر ہم ان سے پوچھیں گے کہ ذرائع آمدنی کیسے تھی اور منی ٹریل کیا تھی۔ یہاں پر ایک میرا جانبدارانہ جو سوال ہے وہ بنتا ہے، وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے بعد جب مریم صاحبہ باہر تشریف لے گئیں اور میڈیا سے ان کی گفتگو ہوئی، تو آج ہی ان کی میڈیا کی گفتگو بہت اہم تھی۔ انہوں نے وہ جو چیف جج تھے گلگت کورٹ کے رانا شمیم صاحب، ان کے اس ایفیڈیوٹ کا حوالہ دیا اور بات کی کہ ثاقب نثار صاحب جو ریٹائرڈ چیف جسٹس ہیں پاکستان کے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان کے حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ اعتراضات کیے اور انہوں نے بہت سخت باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا صبر جو ہے وہ ان کو کھا گیا ہے، اور مجھے نہیں اندازہ تھا کہ اتنی جلدی ان کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ جی اب یہ تا قیامت سزا ثاقب نثار صاحب بھگتے رہیں گے، کہ جہاں پہ بھی جائیں گے ان کو اسی طرح مختلف بقول ان کی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ یہ ایک الگ بات ہے، وہ اب چونکہ وہ ایک فریق ہیں اس پر سارے معاملے میں، ثاقب نثار صاحب بھی اور مریم صاحبہ بھی، اور جو چیف جج صاحب ہیں سابق گلگت بلتستان کی عدالت کے۔ لیکن مریم نے جتنی بھی وہاں پہ گفتگو کی وہ بہت سخت گفتگو تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تیسرے جج ہیں۔ ایک ٹرائل کورٹ کے جج نے کہا کہ مبینہ طور پہ کہ جی مجھ سے غلط فیصلہ لیا گیا، وہ ویڈیو موجود ہے۔ پھر جسٹس شوکت صدیقی نے بات کی، وہ اس وقت ہائی کورٹ کے سٹنگ جج تھے، ان کو اس منصب سے معزول کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ تیسرے جج ہیں سامنے آ رہے ہیں۔ تو ایک سوال تو بنتا ہے جناب، میرا جانبدارانہ سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نہیں کہتے کہ قصوروار کون ہے اور کون نہیں ہے، ان کو سزا درست ہوئی ہے یا غلط ہوئی ہے، لیکن یہ سوال تو میرا جانبدارانہ تو بنتا ہے کہ جب 3 ججز نے ایک بات کی تو کیا ان تینوں ججز کی کہیں بھی بات کی کوئی انکوائری ہونی چاہیے، کوئی فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بھی بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ جو 3 لوگوں نے بات کی ان کو تو زیر عتاب کر دیا جائے،
لیکن جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے ان کو کوئی نہ پوچھے. یہی بات آج مریم صاحبہ نے بھی کی اور میں ان سے اس حد تک متفق ہوں. اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ میری آج آپ کو ولاگ جو ہے وہ جانبدارانہ لگے گا. یہ جتنے بھی کردار تھے ان کیسز کے اندر، ان پر جب بھی کوئی آواز اٹھی، جو ان کے خلاف آواز اٹھی، اس آواز کو دبا دیا گیا، اس کو عہدے سے معزول کر دیا گیا. ایک بہت بڑا آرگومنٹ جو دیا جاتا ہے کہ گلگت بلتستان کے چیف جج کا ضمیر 3 سال کے بعد کیوں جاگا. تو اس کے حوالے سے بات یہ ہے کہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا تو دوران سروس ہی جاگ گیا تھا، تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ تو ان کا ایک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انجام ان کے سامنے تھا. دوسرا پہ ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے جی سٹنگ سپریم کورٹ کے. تو سٹنگ چیف جسٹس کے خلاف کوئی بیان دینا تو پھر وہ سیدھی سی بات ہے کہ وہ اوکھلی میں سر دینا پڑنا تھا پھر موصلوں سے ڈرے بغیر. تو وہ اتنی بڑا ہمت ہر کسی کی ہوتی نہیں ہے. یہ میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ وہ ان کا جو بیان ہے وہ درست ہے یا غلط ہے، لیکن بہرحال اس کی انکوائری ضرور ہونی چاہیے. ثاقب نثار صاحب کو بھی طلب کیا جانا چاہیے. کوئی فیکٹ فائنڈنگ کمیشن اس ملک میں بننا چاہیے کہ اگر ان کو سزائیں غلط ہوئی ہیں تو جنہوں نے سزائیں غلط کی جو سارے اس معاملے کا حصہ تھے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور اگر ان کو سزائیں درست ہوئی ہیں تو یہ پھر کلیئر ہونا چاہیے، اور پھر جو اس طرح کی باتیں کری ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. یہ ایک جانبدارانہ میرا ایک سوال تھا. دوسرا جانبداری آج میں تھوڑی سی برتوں گا. جو کچھ آج پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا، پارلیمنٹ ہاؤس میں جوائنٹ سیشن تھا. پہلے 2 دفعہ یہ سیشن کر کے ملتوی کر چکے تھے. میں نے تو خان صاحب کی بات پہ جسے کہتے ہیں نا، میرا تو ہنسا ہی نکل گیا کہ جب وہ آج انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب کھلاڑی میدان میں اترتا ہے تو پھر وہ ہر طرح کے نتائج کے لیے تیار ہوتا ہے. تو خان صاحب یہ کوئی 3-4 دن پہلے کی بات ہے، 2 دفعہ پہلے بھی اتر کے پھر پیچھے ہٹ گئے تھے. تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ آپ کے ساتھ امپائر جو تھا وہ اس وقت تک آپ کے معاملات طے نہیں تھے. تو آپ تو پھر میدان میں اتر کے پھر دوبارہ واپس ریورس ہو گئے، اور پھر جب تیسری دفعہ بھی اترے تو آپ کو اپوزیشن نے اور بلاول صاحب نے یہ آفر کی کہ جی آپ 19 تاریخ کے بعد 20 تاریخ کے بعد ہم بیٹھ جاتے ہیں اور متفقہ قانون سازی کر لیتے ہیں. لیکن پتہ نہیں کیا چکر تھا، آپ نے 19 سے پہلے کرنی زیادہ مناسب سمجھی. یہ بات کہ وہ کھلاڑی والی بات تو وہ تو کوئی نہیں ہے جی. آپ پہلے 2 دفعہ انہی 3-4 دنوں میں پہلے آپ اجلاس ملتوی کر چکے ہیں. دوسرا آج کے اجلاس میں جو قانون سازی تھی وہ بہت ساری اس میں قوانین جو ہیں وہ متنازع ہیں. متنازع اس سینس میں میری نظر میں وہ متنازع ہیں یا نہیں ہیں، اپوزیشن کی نظر میں متنازع ہیں، اور اپوزیشن سٹیک ہولڈر ہے، اس اسمبلی میں بیٹھتے ہیں یہ لوگ. آج کا یہ جو اجلاس ہے اس میں گنتی پوری کرنا وہ جو اصل ہدف تھا حکومت کا وہ تھا. اور ہم پہلے سن رہے تھے جیسا کہ سننے میں آیا کہ حکومت نے ہر جو حربہ استعمال کیا اراکین کو جو ناراض تھے ان کو لانے کے لیے ڈپٹی کمشنر اور پولیس آفیسرز ڈی پی اوز کو ان کے گھروں میں بھیجا گیا اراکین اسمبلی کے، جو حکومت کے اپنے اراکین اسمبلی، جو پارٹی کے اپنے اراکین اسمبلی تحریک انصاف کے. اور پھر آج تو ایک گواہی جناب عامر لیاقت صاحب نے دے دی. آپ کو پتہ ہی کہ کچھ دن پہلے انہوں نے کس قسم کے بیانات دیے تھے پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف، اور عمران خان صاحب کو ساتھ چھوڑنے کا انہوں نے اعلان کیا. جب عامر لیاقت حسین جب پہنچے تو ان سے اعزاز سعید نے یہ سوال کیا کہ جناب آپ کیسے آئے ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم آئے نہیں ہیں، ہم لائے گئے ہیں اور بڑے اہتمام سے لائے گئے ہیں. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ جی کون آپ کو اہتمام سے لے کر آیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہی جو ہر بار لے کر آتے ہیں. یہ اس اجلاس کی جو حقیقت ہے وہ تو بس اتنی سی ہے جو کہ عامر لیاقت صاحب نے 2-3 لفظوں میں بیان کر دی. اس کے بعد معاملہ ہے گنتی کا تنازع. اسد کیسر صاحب کہنے کو تو اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، لیکن جب بھی ان کا بس چلتا ہے وہ ڈنڈی ضرور مارتے ہیں. آپ اس کو میری جانبدارانہ رائے سمجھیں، کیونکہ جب بھی گنتی والا معاملہ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ جب وزیر اعظم صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا تھا تو وہاں پہ بھی انہوں نے کوئی مبینہ طور پہ کوئی ڈنڈی ماری تھی. میں مبینہ طور پہ کہہ رہا ہوں، اس کا میں 100% مجھے نہیں علم، لیکن آج جو معاملہ ہوا وہ تو سب کے سامنے تھا. پہلے انہوں نے ایک گنتی اناؤنس کی اور کہا کہ جی 221 اراکین جو ہیں حکومت کے ساتھ پائے گئے ہیں گنتی میں. جب اپوزیشن نے سینیٹر تاج حیدر نے اور دیگر لوگوں نے کہا کہ نہیں جی گنتی دوبارہ کروائیں، تو جب گنتی دوبارہ کروانے کا انہوں نے کہا تو ساتھ ہی مراد سعید وغیرہ نے اس میں گڑبڑ شروع کر دی گنتی میں، اور پھر وہاں پہ ایک تنازع پیدا ہو گیا سینیٹر MNA جو ہیں جاوید عباسی اور مراد سعید کے درمیان. اور پھر اسد کیسر صاحب نے کہا کہ نہیں جی میں اونچی آواز میں کہتا ہوں ہاں اور نہ، اور اس میں وہ کر لیں گے. تو وہ ہاں اور نہ میں کیسے گنتی پاسبل ہے جب آپ کی طرف دونوں طرف جو لوگ ہیں ان میں بہت تھوڑا سا فرق ہو؟ تو یہ تو پاسبل ہی نہیں تھا. انہوں نے جتنے میرٹ پر گنتی کرنے کے طریقے تھے ان کو مکمل طور پہ آج اوائڈ کیا، جس پر میں کہتا ہوں کہ میں بالکل میری جانبدارانہ رائے کہ اسد کیسر صاحب جو ہے ان کی آج گنتی میں، اگرچہ یہ میرا ذاتی طور پہ یہ اندازہ ہے کہ حکومت کے اراکین زیادہ تھے، لیکن وہ جو خاص گنتی چاہیے تھی 221 کا فگر وہ شاید پورا نہیں تھا جو کہ ان بلوں کو منظور کرانے کے لیے ضروری تھا. پھر اسد کیسر صاحب کو مجبوراً انڈر دی انورٹڈ کاماز مجبوراً یہ دوسرا راستہ لینا پڑا
یعنی کہ زیر دفعہ بونجا قسم کی انہوں نے گنتی کروائی اور اناؤنس کر دی جی سارے وہ بل جو پتہ نہیں 56 یا 58 وہ سارے منظور ہو گئے. یہاں پر جو ہے وہ انتہائی متنازع بل جو تھا الیکٹرانک ووٹنگ مشین والا وہ جناب منظور کیا گیا. اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین وہ ہے جس پہ نہ صرف اپوزیشن کو ریزرویشنز ہیں بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی ریزرویشنز ہیں. لیکن خان صاحب کو چونکہ پتہ ہے کہ جو مہنگائی شنگائی والا معاملہ ہے اور جو ان کی گورننس ہے اور اس کے بعد عوام سے جو ان کی جتنی کہ ان کی دلچسپی اور جتنی اب عوام کو ان سے دلچسپی باقی رہ گئی ہے تو اگلے الیکشن میں ووٹ تو ان کو پڑنا نہیں تو دو چیزوں پہ ان کا آسرا تھا. ایک یہ گنتی الیکٹرانک ووٹنگ مشین مل جائے تو شاید خان صاحب کو کوئی ایسی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس کا کنٹرول شاید ان کے پاس رہے گا. اور دوسرا یہ کہ بیرون ملک پاکستانیوں کے ووٹنگ والا کہ بیرون ملک پاکستانی جو بیٹھے ہوئے ہیں باہر وہ یہاں پر کے بارے میں صحیح اندازہ قائم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں. تو ان کو شاید وہ جس طرح کہ پچھلے الیکشن میں انہوں نے پورے ملک کو سوشل میڈیا کے ذریعے کہا کہ جناب میں یہ وہ کر دوں گا اور وہ پھر اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے قوم بھی صحیح نہیں ملی. بہرحال یہ دو چیزیں تھیں جن پر ان کا معاملہ تھا. تیسرا جو ہے وہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جس پہ میں بہت زیادہ جانبدار ہوں جی بڑے واضح طور پہ کہہ رہا ہوں. وہ معاملہ ہے کلبھوشن والا. کلبھوشن والا معاملہ اس لیے میری نظر میں اس میں جانبدار ہوں کہ میری جو ہمدردیاں ہیں وہ ریاست پاکستان کے ساتھ ہیں. میں اس ملک کا شہری ہوں اور مجھے اپنے ملک سے محبت ہے. کلبھوشن یادیو انٹیلیجنس کی تاریخ کا پکڑا جانے والا دنیا کی تاریخ میں سب سے سینئر لیول کا افسر تھا جو کہ اس معاملے میں پکڑا گیا. ہمارے ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بہت ایفرٹ کر کے ان کو ایک باقاعدہ گھیرا ڈال کے پکڑا اور ان کے تمام اعترافی بیانات موجود ہیں. یہی پی ٹی آئی ہے کہ جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو وہ کہتے تھے کہ نواز شریف نام کیوں نہیں لیتا کلبھوشن کا. نواز شریف کا یہ لیول نہیں بنتا تھا کیونکہ وہ پرائم منسٹر تھا پاکستان کا. میں اب کہتا ہوں کہ ملک میں عمران خان صاحب کو نام نہیں لینا چاہیے کلبھوشن کا. وہ از دا پی ایم اور وہ ایک دوسرے ملک کا ایک جاسوس ہے ہمارا ایک مجرم ہے. تو اسی طرح نواز شریف صاحب کو نہیں لینا چاہیے تھا. لیکن جتنے یہ ڈیسپریٹ تھے کلبھوشن کے حوالے سے مجھے تو لگتا تھا کہ یہ جس دن آئیں گے شاید ہفتے 10 دن کے اندر اس کو پھانسی لگا دیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا اور بالکل جیسے کہ ہر معاملے میں وہ یہ کہتے کچھ اور اور کرتے کچھ اور ہیں. کلبھوشن کے معاملے میں بھی یہ ہوا اور یہ بڑا کہتے تھے نواز شریف کو جی مودی کا یار ہے یہ ہے وہ ہے. آپ نے تو اس طرح یعنی کہ آج روند کے آپ نے پارلیمانی روایات کو کلبھوشن یادیو کو اپیل کا حق دینے کے لیے آپ نے جو قانون سازی کی اس سے پھر میں تو بالکل یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ جناب پھر مودی کے آج کی اس قانون سازی سے تو یا پھر آپ خوش ہیں اور پھر دوسرا مودی خوش ہے کیونکہ آج اس کے بندے کو پاکستان کے اندر جو مبینہ طور پہ انڈر دی انورٹڈ کوماز انصاف مل گیا ہے. میں بالکل بطور پاکستانی جی میں اس معاملے میں بالکل جانبدار ہوں. کلبھوشن کے حق میں قانون سازی کرنے کا کوئی حق نہیں تھا حکومت کو. میں بطور پاکستانی ایک عام پاکستانی ایک صحافی کی حیثیت سے ایک عام شہری کی حیثیت سے یہ حق دینے کو تیار نہیں ہوں. کلبھوشن نے میرے ملک میں دہشت گردی کروائی ہے اس نے میرے ملک میں خون بہایا. اب یہاں پہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں اور جی وہ بین الاقوامی قوتیں یہ وہ کشمیر کے معاملے میں بین الاقوامی قوتوں نے اگر کی بات نہیں مانتا بھارت تو کسی نے اس کا کیا کر لیا. وہ بھی ہماری طرح تھرڈ ورلڈ کا کنٹری ہے. آپ ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہیں. اب عراق یا افغانستان کی طرح آپ کے اوپر کوئی ٹرائی تو کر نہیں سکتا تو آپ جو چاہتے کر سکتے تھے. ویسے آپ کو کون سا امریکہ کا صدر فون کر رہا ہے ویسے آپ کو کون سا کسی کانفرنس میں وہ بلاتے ہیں. تو یہاں پہ جی میں بالکل جانبدار ہوں. کلبھوشن کے والے معاملے پہ میں ابھی بھی مطالبہ کروں گا اور میرے خیال میں ہر پاکستانی کی یہ دل کی آواز ہوگی کہ کلبھوشن کے معاملے پہ اگر ریفرینڈم کرا دیں 99.9% لوگ جو ہے وہ کلبھوشن کو پھانسی دینے کے حق میں ووٹ کریں گے. عدالت نے فیصلہ دیا ہوا ہے. لیکن جناب خان صاحب قربان جائیں آپ کو پتہ نہیں کبھی آپ کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ جناب مودی میرا فون نہیں اٹھاتا. امریکہ کا صدر تو آپ کو کرتا نہیں ہے آپ مودی کو خود کرتے ہیں بقول آپ کے اپنے. مودی میرا فون نہیں اٹھاتا اور آپ ان کے صدقے واری جا رہے ہیں. اس کے جاسوس جس ملک کی جڑیں کاٹیں جس نے اس کو آپ پتہ نہیں کیا ان کے حوالے کرنا چاہ رہے ہیں اور کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. حوالے کرنے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے اور تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہرحال دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا بنتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جی وہ بھی میں اس میں اب میری دیانتدارانہ رائے ہے اور اس میں مجھے حکومت بھی کہہ سکتی ہے کہ میں جانبداری کی بات کروں اور مسلم لیگ نون والے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں جانبداری کی بات کروں. وہ یہ ہے کہ آج مریم صاحبہ کی پیشی کے بعد جب میڈیا سے گفتگو چل رہی تھی تو دوسری طرف پارلیمنٹ میں سیشن چل رہا تھا. اس پارلیمنٹ میں اس وقت وزیر اعظم بھی موجود تھے, تمام اراکین قومی اسمبلی بھی موجود تھے, اراکین سینٹ بھی موجود تھے, تمام کابینہ موجود تھی, تمام مشیران معاونین خصوصی موجود تھے, اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, چیئرمین سینٹ, ڈپٹی چیئرمین سینٹ, یعنی کہ پورے ملک کی جو سیاسی ہرارکی ہے وہاں پر موجود تھی. لیکن ٹی وی کے اوپر مریم نواز چل رہی تھی. یعنی کہ مریم نواز جو کہ پارلیمنٹ کی ممبر نہیں ہے وہ ڈومینیٹ کر رہی تھی اس وقت میڈیا کو. جس وقت یہ تمام لوگ اپوزیشن لیڈر جن میں ان کے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف بھی تھے,
بلاول صاحب بھی وہاں پہ تھے, آصف زرداری صاحب بھی تھے, خود پرائم منسٹر عمران خان تھے, سارے لوگ وہاں موجود تھے. لیکن مریم صاحبہ کی جو گفتگو تھی وہ میڈیا کے اوپر ڈومینیٹ کر رہی تھی. سو مریم جو ہے وہ اکیلی پوری پارلیمنٹ پہ بھاری تھی. اس پہ بہت سارے لوگ اعتراض کریں گے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ جانبداری کیا ہے, جو بھی کہیں میرٹ کی بات تو یہی ہے. اب کیا عملاً ایسا نہیں ہوا تھا؟ عملاً تو ایسا ہی ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مریم صاحبہ نے آج پی ایف یو جے کے ایک اجلاس سے بھی خطاب کیا ہائی کورٹ میں پیشی کے بعد. وہاں پہ جو انہوں نے بہت اچھی اچھی باتیں کی جن سے مجھے بڑا اتفاق ہے. ایک اور بھی انہوں نے بڑی اچھی بات کی جس سے مجھے 200% اتفاق ہے. وہ یہ ہے کہ جی میڈیا کا گلا دبانے سے اصل میں ریاست پاکستان کا گلا دب جاتا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں مریم نواز صاحبہ. کاش جب آپ حکومت میں آئیں تب بھی آپ یہی سوچیں. ہوتا یہ ہے کہ جب یہی لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہ کچھ اور سوچتے ہیں, حکومت میں آ جاتے ہیں تو میڈیا سب کو برا لگنا شروع ہو جاتا ہے. خود نواز شریف صاحب کی مثالیں ہیں, جب وہ اقتدار میں تھے تو انہوں نے اسی جنگ جیو گروپ کے خلاف کارروائی کی تھی. جنگ میں ہم وہاں پہ باہر, ہم یونین میں ہوتے تھے, باہر کیمپ لگا کے بیٹھے تھے آزادی صحافت کے لیے. یہی عمران خان صاحب جناب بڑے میڈیا کے لاڈلے بچے تھے, میڈیا کے کندھوں پہ سوار ہو کر وہ اس حکومت میں ہے, میں تو بالکل کہوں گا. لیکن آتے سار سب سے پہلے انہوں نے میڈیا کا گلا گھونٹا ہے. سو مریم صاحبہ آپ ہوں یا عمران خان ہوں, ابھی تک حکومت میں آپ لوگوں کا رویہ اور ہوتا ہے, اپوزیشن میں آپ لوگوں کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ جو باتیں اب کر رہی ہیں پھر حکومت میں آنے کے بعد بھی ان پہ قائم رہیں گی تو پھر ہم کہیں گے کہ جناب آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, ورنہ تو پھر یہ ساری تقریر نہیں ہے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں تھیں جو آج آپ کی خدمت میں پیش کی انتہائی جانبداری کے ساتھ. اور جانبداری میں اس سینس میں کہوں گا کہ جناب ایک صحافی کبھی بھی غیر جانبدار ہو نہیں سکتا. دو چیزوں کے ساتھ اس کی جانبداری ہمیشہ ہوتی ہے. ایک اس کی جانبداری ہوتی ہے اپنے ملک کی محبت کے لیے, اور دوسرا اس کی جانبداری ہوتی ہے فیکٹس کے ساتھ, الزامات کے ساتھ نہیں. یہ آج آپ کی خدمت میں گزارشات کرنی تھی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.